اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے آج انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ کے متعلق ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے تلاوت کی تھی۔ آیت کریمہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والا انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب دیکھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات اس شخص کو ہر شعبے کے اندر حضور کی ذات آئیڈیل نظر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجود مسعود کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ہی بنایا ہے، ہمارے ایک ہی اللہ، ایک ہی رسول، لیکن اسوہ کے حوالے سے جب آپ پر نظر پڑتی ہے تو پھر ہمارے ہر شعبے سے جو ہمارا تعلق ہے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اپنا ماڈل، اپنا آئیڈیل بنائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اسی نہج پر اور اسی راستے پر چلے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں تھے اس لیے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم اسی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش کر کے اس اسوہ کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اور جب اس اسوہ کو، اس طریقہ کو اپنائیں گے، تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے پکے سچے غلام بن جائیں کہ پھر ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جھلکنے لگے، تو کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں اپنا کارڈ شو کر کے اپنے آپ کو مسلم کے خانے کے اندر نہ دکھانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمارے کردار سے، ہماری سیرت سے یہ جھلک رہا ہو کہ واقعی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہمارے لیے، ہمارے زندگی کے ہر شعبہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر تقریباً 40 سے 1 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے کر آپ احباب کے سامنے گفتگو کی، اور آج انہی الفاظ سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ ایک یتیم بچہ
جس کو چچے نے دھتکار دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر شفقت فرماتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اسے عطا کرتے ہیں، اور وہ جا کر اپنی والدہ کو پیش کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چادر جب اس خاتون کے پاس پہنچتی ہے، آپ نے سنا کہ وہ تو پہلے منع کر رہی تھی کہ آپ اس کے پاس نہ جائیں، وہ تو ہمارا دھرم چھین لے گا، وہ ہمارا دین چھین لے گا، اس کے پاس کبھی نہیں جانا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ چادر لے کر وہ ایک یتیم نابالغ بچہ اپنی والدہ کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ والدہ کہتی ہے کہ چادر تو بعد میں پہنوں گی، پہلے اس ذات والا صفات کے پاس جا کر جس نے ہم پر یہ ہمدردی کی ہے ہمارے لیے، تو اس کی بارگاہ میں جا کر اس کے سچے دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ گھر کا بچا کھچا سامان تو بندہ فقیر کو، غریب کو اور کتوں کے آگے، بلیوں کے آگے بھی ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یتیم کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، بل لا تکرمون الیتیم کے الفاظ فرما کر کہ بلکہ وہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یہ مذمت کی ہے لوگوں کی جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو قرآن مجید ان کی مذمت کر رہا ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ہمارے لیے نمونہ چھوڑا اور فرمایا کہ یتیم کی صرف یہ نہیں کہ ان کو کچھ مال اسباب اور کچھ گھر کا بچا کھچا کھانا اور گھر کا پرانے پہننے والے کپڑے ان کو دے دو، نہیں، بلکہ یتیم کی صحیح معنوں میں تکریم کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ گھر سے لاپتہ ہے، میرا بیٹا گھر سے 3 دن سے لاپتہ ہے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا بیٹا مجھے عطا کر دے۔ ان کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ تو اسی دوران ابھی گفتگو کر رہا تھا، ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ بات سنی تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں اس کے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں اور میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، ابھی وہ فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب یہ بات سنی تو وہ نوجوان، وہ جو دعا کے لیے کہہ رہا تھا، اس نے اپنا منہ موڑا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس باغ کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ بھاگنے لگا اپنے بیٹے کی محبت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی میرا بیٹا فلاں باغ کے اندر ہے، بیٹے کی محبت تڑپائی جا رہی ہے اور اس کی ماں کی ممتا کو سکون نہیں ہے، میں اسے جا کر اپنے گلے لگاؤں گا، اس کو لے کر ان کے ماں کے حوالے کروں گا تو ماں کی ممتا کو سکون آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا بھی بلانے کا کوئی مقصد ہے، یہ مقصد یہ تھا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور تیرے دل کے اندر تیرے بیٹے کی بلا محبت ہے، بہت بڑی محبت ہے، اور 3 دن سے تو اپنے بیٹے سے بچھڑا ہوا ہے، اور جب تو وہاں پہنچے گا پیار بھرے انداز کے اندر تو اس کو بیٹا کہہ کر پکارے گا، تو کیا معلوم کہ ان بچوں کے اندر کچھ یتیم بچے کھیل رہے ہوں، تو اور جب تو اس کو محبت کے ساتھ بیٹا کہہ کر پکارے گا اور وہ یتیم بچے جو وہاں کھیل رہے ہوں گے جن کے باپ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں تو انہیں اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ تو تمہارے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، لیکن وہاں جا کر بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، وہاں جا کر بیٹا اور پیار بھرے الفاظ میں نہ پکارنا، بلکہ اس کو نام لے کر پکار لینا، اس وجہ سے کہ دوسرے جو یتیم بچے وہاں کھیل رہے ہوں گے ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ ہیں۔ آقا علیہ السلام، ہماری ماں حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب آپ کا لباس پھٹ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنے لباس کو خود پیوند کرتے تھے۔ آج ہماری معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو عار سمجھتے ہیں، جبکہ اپنے کپڑوں کو خود پیوند کرنا، سی لینا، سوئی جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، وہ آج تو جدید دور ہے، مشینیں گھر پر ہیں، جس طرح بھی خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے ٹوٹ جاتے تو آقا علیہ السلام اس کو بھی خود پیوند کر لیتے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے گھر کے سارے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پر بھی، جہاں صحابہ کرام آپ کے غلام غزوہ خندق میں خندق کو کھود رہے تھے، تو آقا علیہ السلام بھی اس غزوہ خندق کے کھودنے میں خود نفس نفیس شریک تھے۔ جس طرح آقا علیہ السلام خود کام کر رہے تھے، اسی طرح صحابہ کرام بھی کام کر رہے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا سا کرو فر آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، تو ہم پھر اس اسوہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ ہر کام کے اندر اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو کم بس کی بات ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونا یہ باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے۔ یعنی سنت بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، مستحب بھی عبادت ثواب ملتا ہے، سنت بھی عبادت ہے، واجبات فرائض ان سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے آقا علیہ السلام کی کوئی سنت تو ایسی ہے کہ جو واجب کے درجے پر ہے، کوئی فرض کے درجے پر ہے، اور کوئی سنت کا ویسے سنت کا مطلقاً نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، ورنہ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی حضور کی سنت ہے، اللہ نے نہیں پڑھی ہے، تو نماز حضور کی سنت ہے فرض، حضور کی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے پہلے پڑھی، آقا علیہ السلام کی امت پر فرض ہوئی، تو حضور علیہ السلام بنفس نفیس اپنا کام خود آپ کرتے تھے، آقا علیہ السلام۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے کام کاج کے اندر حضور علیہ السلام کا اسوہ اپنانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام پانی تین سانس میں پیتے تھے، ہمیں بھی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں قدم رکھتے تو داہنا پاؤں پہلے رکھتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں میں وہ دعا لکھی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو داہنا پاؤں رکھیں اور دعا پڑھیں، جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں اور دعا پڑھیں۔ اسی طرح گھر کے اندر واش روم ہے جو، وہاں پر حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے اور داہنا پاؤں بعد میں رکھتے تھے۔ باہر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے، آقا علیہ السلام نے یہ اسوہ دیا ہے کہ باہر کھڑے ہو کر وہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا باہر کھڑے ہو کر پہلے پڑھ لی جائے اور بعد میں اندر داخل ہوا جائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں نسائی شریف اور دیگر آپ کے جو سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس جو کتابیں ہیں حضور علیہ السلام کے فرمودات، تو ان میں یہ ہے کہ جب واش روم سے باہر نکلیں تو پہلے داہنا پاؤں باہر نکالیں اور باہر آ کر پھر دعا مانگیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی ہوتا ہے، تو اللہ کا نام اس مقام پر لینا جو ہے وہ منع ہے۔ بعض لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک تھے، تو لہذا ناپاکی کی حالت میں ہمیں واش روم کے اندر بھی نہاتے ہوئے بھی کلمہ شریف پڑھنا چاہیے۔ تو کلمہ جو ہے، کلمہ طیب یا جو بھی کلمہ وہ سمجھتے ہیں، وہ کلمہ بندے کے بدن کو پاک نہیں کرتا، بلکہ پانی ہے جو بندے کے بدن کو پاک کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں واش روم کے اندر جو ہے وہاں پر یہ تمام چیزیں پڑھنا منع ہے، یہ اللہ کا نام لینا منع ہے، وہاں پر یہ کلمہ شریف پڑھنا منع ہے۔ بس سنت طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت طریقہ دیا، اپنے جسم کو اس طریقے سے پاک کرنا چاہیے
اگر نجاست مری ہے تو اس کو جب تک اس کی دکھائی دے رہی ہے، اس کو جب تک زائل نہ ہو جائے اس کا دکھائی دینا، اس کو دھوتے رہنا چاہیے۔ اور اگر نجاست غیر مری ہے تو پھر اس کو 7 مرتبہ تک، 3 مرتبہ 7 مرتبہ احتیاط کے طور پر اس کو بار بار دھویا جائے اور اپنے نجاست کے مقام کو پاک کیا جائے۔ تو لہذا پاک جو ہے وہ پانی کرتا ہے، پانی پاک کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر موڑ کے اندر، ہر کام کے اندر، کھانے پینے کے اندر، ہر چیز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چیز کو اپنائیں۔ اب ڈاکٹر ابھی کہہ رہے ہیں، مجھے ایک حکیم کے ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگے کہ یہ جو پانی جو ہے یہ اگر 3 سانس میں پیا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، میڈیکل میں یہ آیا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال سے پہلے، 1450 سال پہلے بتا دیا۔ اور وہ حکیم کہنے لگا کہ نہیں، پانی اگر جو ہے وہ اگر پہلے پی لیا جائے، بلکہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیا جائے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ 25 منٹ پہلے پی لیا جائے، اور تو میڈیکل نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ وہ بندہ کھانے کے دوران جو ہے وہ پانی نہ پیے، اور 2 گھنٹے بعد معدے کے اندر پانی 25 منٹ رہتا ہے اور کھانا 2 گھنٹے رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ایسا کیا جائے تو بندہ جو ہے نا، یہ موذی جو مرض ہیں، کولیسٹرول وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے ان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ جبکہ یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دی، فرمایا چھوٹا لقمہ اٹھاؤ، لقمہ اٹھاؤ تو چھوٹا اٹھاؤ۔ اور یہ 32 دانت ان کی حیات آپ دیکھیں کہ یہ کچھ کھینچنے کے لیے ہے، کچھ کاٹنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دانتوں کی حیات ہی اس طرح بنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوٹا لقمہ کھا کر پھر اس کو چبا کر، اس کو ملائم کر کے اس کو نگلا جائے۔ جبکہ وہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ یہ 32 دانت ہیں، جبکہ یہ ڈاکٹری تحقیق یہ ہے کہ ایک لقمے کو اگر 32 مرتبہ چبایا جائے تو پھر کئی بیماریوں کا یہ بھی علاج ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کے اندر شفا ہے، اور سنت کے مطابق ہمارا کھانا پینا چونکہ سنت کے مطابق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی پینے کے لیے، اور ایک ایسے خالی چھوڑ دو۔ جبکہ ہم تو کھاتے ہوئے ہی جب تک وہ گنجائش ہوتی ہے آخری لقمے تک کھاتے رہتے ہیں، اور اگر سنت کے مطابق کھایا جائے تو پھر یہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہر بات کے اندر، ہر موڑ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں نا، کوئی بندہ ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر لاکھ کمالات ہوں، لیکن گھر والے اس کو، جو اہل ہوتی ہے گھر والے، ان کے کمالات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک اللہ کا ولی تھا، اور ان کی جو گھر والی تھی وہ ان کی ولایت کو نہیں مانتی تھی، اور وہ روزانہ آتی جھگڑا کرتی ان سے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اوپر ایک جوان کو، ایک مرد کو اپنے گھر کے اوپر جہاز کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا پرندے کی طرح دیکھا، اور وہ اس کا گھر والا آیا تو اس نے کہا کہ تم ولی بنے پھرتے ہو، دیکھو آج میں نے ایک مرد حق کو دیکھا ہے، یہ گھر کے اوپر وہ پرندے کی طرح ہوا میں اڑ رہا تھا، تم بھی ولایت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی بندی، وہ میں ہی تو تھا، وہ میں ہی تھا۔ تو اس نے یکدم جو ہے، چونکہ گھر والی اس نے ماننا ہی نہیں ہے اس بات کو، تو کہنے لگی ہاں یہی وجہ تھی کہ آپ الٹے سیدھے اور ٹیڑھے بیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو بات یہ لطیفہ ہے بات سمجھنے کے لیے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ گھر والے ہیرو، اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہیرو نہیں مانتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات وہ عظیم ذات ہے کہ آپ امہات المومنین میں سے کسی سے بھی سوال کریں، کسی سے بھی پوچھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف اور توصیف ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میری ہر ماں جو ہے وہ عجیب انداز میں کرتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پہلا کلام اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کلام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ایسے دھنی ہوئی روئی کی طرح وہ اڑ جاتے۔ یہ کلام قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن مجید کی یہ عظمت ہے، لیکن وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام پر پہلی وحی ہے۔ آقا علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی تاری آگتے کہتے ہیں خدا خدیجہ آپ میرے لیے ایک کپڑا مجھے اوڑھ دو، مجھے سردی لگی ہے، اور پھر سارا واقعہ سنایا تو ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ صفتیں رکھی ہیں کہ آپ مخلوق سے، خلق سے، اللہ کے خلق سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا آپ کی جو شان رب کائنات نے بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے گھر والے، کسی نے حضرت ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ یا ام المومنین حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے تو نے نہیں پڑھا، نہیں سمجھتا تو کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے؟ آپ کا پوچھنے والے نے قرآن مجید نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرمایا آپ کے اخلاق کے بارے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اور یہی سوال جس وقت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ اول سے لے کر آخر تک، یہ الحمد سے لے کر والناس تک، یہ پورا کا پورا قرآن یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے، حضور علیہ السلام کا اخلاق۔ اور ہمارا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار جو ہے جب گھر والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو گھر والے جو ہے مرد جو ہیں وہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے حد گھر والوں سے نفرت اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کبھی آج کل کے مرد جو ہیں وہ جھوٹا پینا، عورتوں کا بالخصوص جھوٹا پینا، اس کو ایک کراہت کا سبب سمجھتے ہیں، مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہو کر اپنے گھر والیوں کا جھوٹا پئیں۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت کیا بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے تشریف فرما ہوئے اپنے گھر کے اندر، اور سامنے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی پیالے میں، وہ مٹی کا پیالہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ام عائشہ صدیقہ کو دیکھا، فرمایا عائشہ پانی کو تھوڑا بچا لینا میرے لیے، پانی کو میرے لیے بچانا۔ اس نے بچا لیا، دے دیا جو بچا ہوا پانی تھا۔ اب حضور نے پیالہ اپنے ہاتھ میں یوں لیا اور یوں لگا کر اب سوال کریں عائشہ یہ بتاؤ تو آپ نے اس پر ہونٹ کہاں لگائے ہیں؟ آپ نے یہاں پر ہونٹ کہاں لگائے ہیں؟ اگر اس طرح کا معاملہ گھروں کے اندر ہو جائے تو پھر نچاکیاں نہیں ہوتی، معاملات عجیب قسم کی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ آپس کے اندر محبتیں نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے اب ہماری ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی تو جانتے ہوئے جو ذات والا صفات، ایک ذات جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام کو 10 یا 20 مردوں کے مطابق حضور متعلق برابر ان کی طاقت تھی، وہ روایت اپنے مقام پر۔ میرا عقیدہ پوچھو تو حضور کی طاقت کیا ہے، ایک طرف کائنات کے سارے لوگ ہوں اور ایک طرف آقا علیہ السلام کی ذات، اللہ کی عزت کی قسم تب بھی حضور علیہ السلام کی طاقت زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر جہاں ایسا معاملہ ہے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل رکھنے کے لیے حضور علیہ السلام رات کے اندھیرے میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، بعد میں حضور نے خود ہی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا امت کے درس کے لیے، امت کے سبق کے لیے، تو آقا علیہ السلام خود جانتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ سے دوڑ ہار جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ محبت کا معاملہ ہے آقا علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بھی، اور جہاں جھوٹے کی بات آتی ہے، دیکھیں اس کو آپ کرامت حضور علیہ السلام کا معجزہ سمجھیں تو عظیم معجزہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، آپ سب جانتے ہیں، نام تو کچھ اور ہے عبد الرحمن، لیکن ابو ہریرہ جو ہے ان کا لقب ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ہریرہ
ہرا کی تصغیر ہے، ہرا کہتے ہیں بلی کو، اور ہریرہ کا معنی ہرا سے بھی یعنی کہ اس میں تصغیر آ گئی ہریرہ، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پکار دیا، بلیوں کے ساتھ انہیں محبت تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام انہیں ابو ہریرہ کہا، تو اب اکثر لوگ جو ہے ان کے نام کو نہیں جانتے بلکہ ابو ہریرہ ہی کہہ کر ان کو پکارا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی تک نہیں کی، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت کے اندر ہی ہمیشہ رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے چبوترے کے اندر جو اصحاب صفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، صحابہ صفہ، تو ان شاگردوں میں سے ایک عظیم شاگرد جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، 3 دن تک۔ یہ اصحاب صفہ کا گزارا کہاں سے ہوتا تھا؟ یہ وہاں پر جو صاحب ثروت صحابہ تھے، صاحب ثروت، وہ اپنے صدقات خیرات بھیجا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے جب آپ کے پاس کوئی چیز صدقہ آتی تو آپ بھی ان کے لیے بھیج دیتے تھے، تو ان کا گزارا اسی طرح ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگیں جواب دینے لگیں، میں بھوک سے کپ کپانے لگا، تو اب میں نے بہانہ تلاش کیا کہ میں ایک مقام پر، مسجد نبوی کے ایسے مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور جہاں میری حالت کوئی صحابی دیکھے تو مجھے کھانے کے لیے اپنے گھر لے جائے یا میرے لیے کچھ لے آئے۔ تو میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر کھڑا ہو گیا جہاں پر صحابہ کرام گزرتے تھے، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ میں نے بہانہ کیا بنایا؟ بہانہ یہ بنایا کہ میں کوئی مسئلہ پوچھوں گا تو مسئلہ پوچھتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہوئی یا اس طرح کا معاملہ دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گا، تو مجھے پھر کھانے کے لیے وہ دعوت دے دیں گے۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ بتا کر چلے، میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، میں تو کسی اور وجہ سے بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق آئے، ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا شریعت کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسئلہ بتا کر چل دیے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو دل و جان کے عالم ہیں، دل و جان کے جاننے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہی بہانہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ اس قرآن مجید کی اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ مقصد تو بعد میں بتاؤں گا، کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ آپ بھوکے ہیں؟ چلو میرے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہاں پہنچے اپنے دولت خانے پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بیوی کے پاس اس دن مہمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اور فرمایا ابو ہریرہ یہ جاؤ صفہ کے سارے غلاموں کو لے کر آؤ، صفہ میں جتنے ہیں سب کو لے کر آؤ۔ تو میں دل میں سوچنے لگا ایک پیالہ دودھ کا ہے، صفہ میں تو میرے علاوہ 70 بیٹھے ہیں، 70 تو وہاں بیٹھے ہیں، تو ایک پیالہ دودھ کا۔ بہرحال حضور نے فرمایا ہے تو انکار ہی تو کیا نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو انشاءاللہ یہ پورا بھی ہوگا۔ تو پھر میں وہاں گیا اور وہاں کے 70 صحابہ کو لے کر آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام 70 وہاں پہنچ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ لے کر آئے اور مجھے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور داہنی طرف سے شروع کر دو۔ یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ اب کیونکہ سیرت کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ بات بھی سنت ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو سیدھے طرف سے شروع کریں، سیدھے طرف سے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بیٹھے تھے اور ان میں سے اجلہ صحابہ بھی بیٹھے تھے اور داہنی طرف ایک بچہ بیٹھا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داہنی طرف سے شروع کرو۔ تو بائیں طرف جو ہے وہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے عطا کریں، تو فرمایا یہ حق اس بچے کا ہے، اگر وہ معاف کر دے تو آپ کو ملے گا، یعنی یہ بھی حق ہے ایک داہنی طرف سے شروع کرنا، یہ حضور کی سنت بھی ہے اور یہ حق بھی ہے۔ تو اس بچے نے بھی کہا نہیں میں اپنا حق معاف نہیں کرتا، پھر داہنی طرف سے شروع ہوا، یہ بھی روایت میں ہم نے پڑھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ داہنی طرف سے شروع کرو، اور میں داہنی طرف سے دودھ لے کر وہ داہنے طرف بیٹھے ہوئے خوش قسمت صحابی کو دیا، اور جب وہ پی رہا تھا تو میری نظر دودھ پر تھی کہ کتنا کم ہوتا ہے، وہاں 70 کے آتے ہوئے میرے لیے بھی کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، میری نظر دودھ پر تھی۔ لیکن جس وقت اس پہلے آدمی نے پیا تو میں نے اس پیالے کے کنارے کو دیکھا،
جس طرح دودھ شروع میں تھا اس کے پینے کے باوجود تھوڑا سا بھی نیچے نہیں سرکا، تو میں جان گیا کہ اب اس دودھ کے پیالے کی جو نسبت ہے یہ حوض کوثر کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یہ تو 70 موجود ہے، اگر 700 بھی موجود ہو تو یہ دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اس کو دے کر پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، الغرض وہ 70 کے 70 نے پی لیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کتنے آدمی رہ گئے؟ یا رسول اللہ میں اور آپ باقی ہیں، میں اور آپ باقی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو۔ تو ابو ہریرہ نے پیا، یا رسول اللہ پی لیا، فرمایا اور پیو۔ تو میں نے پھر ہمت کر کے اور پیا۔ حضور نے فرمایا تیسری دفعہ اور پیو۔ تو میں نے تیسری دفعہ پھر اس کو پیا۔ اب میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میری ہمت جواب دے گئی ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، میں فل سیر ہو کر پی لیا۔ اب آقا علیہ السلام نے وہ دودھ مبارک لیا اور وہ حضور علیہ السلام نے خود نوش فرما لیا۔ آخر میں جہاں ہمیں یہ معجزہ نظر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ دودھ کا تو ایک پیالہ تھا، لیکن آقا علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ وہ دودھ کا ایک پیالہ 70 کو کفالت کر گیا، 70 میں کافی ہو گیا۔ تو وہاں حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ بات بھی نظر آتا ہے کہ ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آقا علیہ السلام ان 70 غلاموں کا جھوٹا پیالہ، جھوٹا دودھ جو ہے وہ آقا علیہ السلام خود پی رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں یہ بھی سیرت نظر آتی ہے کہ مسلمان و مومن کا، اس وجہ سے فرمایا نا کہ مسلمان کا جھوٹا پاک ہے، مسلمان کا جھوٹا جو شفا ہے، اس انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ انسان مطلق انسان کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انسان کا جھوٹا پاک ہے، جھوٹا انسان کا پاک ہے، اور مومن کا جھوٹا جو ہے، اور اس میں مطلق المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ اس میں سے بچہ ہے، عورت ہے، فلاں ہے، نہیں، مطلقاً جو بھی مسلمان ہے اس کا جھوٹا جو ہے وہ جھوٹا شفا ہے، شفا یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں اسوہ عطا کیا، آقا علیہ السلام نے۔ اور پھر حضور علیہ السلام، یہ بھی ہماری ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے سے کم بندے جو کم مرتبہ رکھتا ہو یا کم جو ہے نا وہ درجہ رکھتا ہو، اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا اس میں اسوہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام، حدیث پاک میں آیا کہ ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے، اور اس عورت نے کہا کہ یا محمد مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میرے ساتھ باہر چلیں، وہ مسجد نبوی کے صحن کے باہر، وہاں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا جوتا مبارک بھی نہیں پہنا تھا، نالین مبارک نہیں پہنے تھے۔ آقا علیہ السلام اس عورت کی اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ چل دیے، اور وہ عورت جو ہے وہ آپ سے منٹوں نہیں گھنٹوں بات کرتی رہی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمیں کوفت ہو رہی تھی کہ یہ وہ عورت ہے مدینہ کے اندر جس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، ہر کوئی جب سنتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے، جب یہ کسی سے گفتگو کرتی ہے تو ان کی باتیں بے تکی ایسی ہوتی ہے کہ تھمنے کا، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اور یہ آقا علیہ السلام کو اتنا دیر میں اس نے کوفت میں رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب واپس آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت وہ ہے کہ مدینہ کا کوئی شخص اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس کی لا یعنی بے مقصد بے تک کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور آپ کو کار نبوت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، جن کو سارا دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے فرائض لوگوں تک پہنچاتے ہیں، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کے لیے مستعد ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح عبادت ریاضت، آپ کا اتنا وقت قیمتی، اور آپ اس بیکار باتیں سنانے والی عورت کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جس کی مدینہ میں کوئی نہیں سنتا کیا میں بھی اس کی نہ سنوں؟ جس کی مدینہ میں کوئی بھی نہیں سنتا، آپ تو کہہ رہے ہو کہ اس کا لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، تو کیا مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمتر لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے، حقیقت کو اگر سمجھ لیں تو وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
علامہ اقبال کا ہے یا پتہ نہیں کسی کا ہے، بہرحال شعر اچھا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس نے عبادت کے لیے تو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، جنوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے، یہ درد دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں انسان کا درد رکھا ہے، ارے اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ محمد اسماعیل حقی اپنی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جبریل امین تک، دوسرے فرشتے بھی اور جبریل امین بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیرے یہ فرش پر جو تیری مخلوق انسان رہتے ہیں نا، انسان جو رہتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی زیارت کر کے آئیں۔ یہ خواہش کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ یہ فرشتے خواہش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں اور تیرے نیک بندوں کی زیارت کر کے آئیں۔ تو جو عبادت جو ہے، وہ جو عبادت کرتے ہیں ان کی زیارت، تو وہ عبادت کون سی ہے؟ جو ہم فرش پر جو انسان عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان عبادت کرنے والوں کی زیارت کر کے آئیں۔ تو کیا خیال ہے اگر نماز عبادت ہے تو کیا فرشتے نماز نہیں پڑھتے؟ حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام کے اندر ہیں، حدیث پاک میں آیا کچھ فرشتے ایسے ہیں رکوع کے اندر ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے کے اندر ہیں۔ یہ عبادت نماز، یہ اس کا ہر ایک ایک رکن پر فرشتے مقرر اور معین ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال یہ فرشتے کرتے ہیں، لیکن ایک عمل ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے، وہ انسان کے ساتھ جو انسیت ہے۔ جبرائیل اور فرشتے جو ہیں وہ عبادات اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور جبریل امین اور فرشتے تو عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، ان کا تو خمیر ہی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت کے ماں سوا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن وہ فرشتے جو اجازت طلب کر رہے ہیں اس عبادت کی جو انسان کرتے ہیں، تو وہ انسانوں کی عبادت یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو انس رکھتا ہے۔ جبریل امین ساری عبادت کر سکتا ہے، لیکن اپنے منہ کا نوالا، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر وہ کسی بھوکے کے منہ میں نہیں دے سکتا۔ جبرائیل ساری عبادت کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی مریض کے سرہانے بیٹھ کر اس مریض کے لیے وہ بیٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے دبا نہیں سکتا۔ یہ انسیت، یہ محبت جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسان کے لیے بنائی ہے، یہ عظیم وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے اس کی عبادت کو کرنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا، حضرت محمد اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان کو اجازت ملتی ہے، ان فرشتوں کو اجازت ملتی ہے۔ کب ملتی ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات اجازت ملتی ہے، وہ لیلۃ القدر کو آتے ہیں۔ وہ تو جو انسان آپس میں انس اور محبت رکھتے ہیں، اپنا نوالا نکال کر حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، آپ کی وہ اکیڈمی اصحاب صفہ، آج کائنات کے اندر آپ کو بلند و بالا یونیورسٹیوں کے مینار تو ملیں گے، لیکن کوئی ایسی یونیورسٹی دکھاؤ جہاں ابو بکر صدیق جیسا طالب علم پیدا ہوا ہو، جہاں عمر فاروق جیسا پیدا ہوا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام کہ یہ غلام ابو بکر صدیق، عمر فاروق یہ تو اعلیٰ شان والے ہیں۔ ارے صدیق کی شان تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر انسانیت میں، انسانوں میں کسی کا درجہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا درجہ ہے۔ لیکن میں آپ کی بارگاہ میں ایک اسوہ رکھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے۔ کوفہ کی سرزمین ہے، اور ایک شخص بھوکا پیاسا وہاں آتا ہے، اور وہاں آ کر ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ
اپنے خشک روٹی کے ٹکڑے وہ پانی میں بھگو کر نرم ہو جاتا ہے، پھر جب ملائم ہوتا ہے تو اس کو کھا لیتا ہے۔ وہ شخص اتنا بھوکا ہے، وہ توقع کرتا ہے کہ میں اس انسان سے جو خشک روٹی کے ٹکڑے اس پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، اس سے اتنا توقع تو کی جا سکتی ہے کہ میں اس سے کچھ طلب کروں تو کم از کم 2-4 ٹکڑے تو مجھے بھی دے دے گا، اور یہ پیٹ کی آگ کچھ بجھ جائے گی، بڑا بھوکا ہوں۔ تو وہ آخر سوال کر ہی دیتا ہے کہ اے اللہ کا رزق کھانے والے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، اور مجھے یہ جو خشک ٹکڑے تو کھا رہا ہے اس میں سے مجھے کچھ عنایت